بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ساتھ چند دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ مثلا سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں، اور ان کے پیروکار بھی اسی طرح آپ کے صاحبزادوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنتے ہوئے ان حضرات کا ذکر ساتھ ساتھ ضرور آئے گا۔ شروع کرتے ہیں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ صالح علیہ السلام کے بعد ناظرین، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی ضرور جا کر سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، عظیم المرتبت اور اول العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ ان کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا، غم خواری کرتا تھا، اس لیے ان کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 صورتوں میں ہیں، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ یہ عراق کی شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے۔ بہت بڑا شہر ہے، اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا۔ یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے اور اپنا معبود ٹھہرا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بن بیٹھے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اے نبی، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے، بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بت پرستی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے، نہ وہ ان کی پکار سنتے تھے اور نہ ہی ان کے نفع نقصان پر قادر تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا، لیکن اندھی تقلید۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی اور انہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں نہیں ہوا، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اسی لیے آپ نے ان معبودوں کو شیطان سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے فرار ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تم مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کسی ایماندار کے لیے جائز نہیں کہ
کہ وہ کسی کافر کے لیے دعا کرے، مغفرت کرے، بلکہ مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی کے لیے مغفرت طلب کرے یا اس سے کہے کہ تم پر اللہ تعالی رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور اسے کہنے لگے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، اس لیے آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھے اور آپ کا لقب خلیل الرحمن رکھ دیا گیا۔ خلیل محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ محبت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں ہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی، جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ ساتھ میں آپ ان باتوں پر غور و فکر کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ کا دل ان کے شرک سے بہت دکھتا تھا۔ آخر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شر و فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے، یعنی ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے۔ اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں اعلانیہ کہی تھی۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آن پہنچا۔ عید کے دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھ دیتے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے، ناز سے چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے تھے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے عید کی تیاریاں کر لی تھیں، لیکن اب ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانے پڑے ہیں۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار اس کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات تک نہیں کرتے۔ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود اوندھے پڑے ہیں، ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ان تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے، یہ کام کسی ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں خیال آیا اور کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کے ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دیں۔ چنانچہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے اور کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی حفاظت کرنے والے کو نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ انہوں نے غور و فکر کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں؟ یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب پھر تم اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حقیقت خوب اچھی طرح واضح کر دی۔ ان سے فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم نے خود تراش کیا ہے، یعنی ان کا حال تو یہ ہے کہ تم ان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے تراش کرتے ہو اور پھر خود ہی ان کی عبادت کرتے ہو، جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلہاڑی کی مدد سے ان بتوں کو تہس نہس کر دیا تھا۔ یہ اس بات کی واضح ترین نشانی تھی کہ یہ بالکل بے بس ہیں، لیکن اس واضح نشانی کے باوجود وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور لگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دینے۔ کہنے لگے اس کے لیے ایک آتش گدا بناؤ اور اسے اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا انتخاب کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی باڑ کے ساتھ پھیر دیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتیں اور بچے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئی کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ یہ زمین پر لکڑیاں ایک اونچی دیوار محسوس ہوتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا، اے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتلائیے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، اے ابراہیم مجھے حکم دیجیے، میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن ایسی تمام روایات ضعیف ہیں، یوں بھی اللہ کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آگ سے یہ نہ فرماتے کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا تو اس قدر سرد ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جل سکتی، چھری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کی قدرت بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ان کو قدرت عطا کر دے، چاہے تو قدرت واپس لے لے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ! لوگ آگ کے ارد گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون حاصل تھا ویسے آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی شخص پورے بائبل شہر سے ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ پوری بستی سے لوط علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی تمام لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا۔ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کی نشانی ان لوگوں نے دیکھی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بائبل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر بیشتر حصے پر اسی کی حکمرانی تھی۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے انہیں نہیں جلایا، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں لایا گیا۔ نمرود نے ان سے ان کے رب کے بارے میں سوال کیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات چیت ہوئی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لایا جائے۔ جیل سے 2 ایسے آدمیوں کو لایا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ایک کو معاف کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے، اور کہنے لگا، میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور میرے حکم سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے۔
اس کی بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا کہ اگر وہ اس سے موت و حیات کے فلسفے پر بحث کرے گا تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بحث و مباحثے کی بجائے کوئی مضبوط دلیل پیش کر دی جائے تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف سے غروب کرتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر معیوب ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ ناانصافوں کو سیدھا راہ نہیں دکھاتا۔ ان تمام باتوں کے بعد نمرود کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے کیسے نجات پا گئے، کیونکہ حقیقت ان پر واضح ہو چکی تھی۔ وہ جان گئے تھے اصل معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ اس ملک سے نکل جائیں، ہم آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو خیر آباد کہا اور شام کی طرف ہجرت کی۔ یہاں آ کر وہ ہاران نامی بستی میں مقیم ہوئے۔ اسی جگہ آپ نے اپنے چچا ہاران کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم نے یعنی ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان کے لیے برکت رکھی تھی۔ جب آپ ہاران کے مقام پر پہنچے تو وہیں ٹھہر گئے، وہیں رہنے لگے۔ یہاں آ کر آپ کا شمار بنو ہاران میں ہونے لگا۔ آپ لوگوں کو اسی شہر میں رہنے کی دعوت دیتے۔ اس شہر میں لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ستاروں کی عبادت کرنا باطل ہے۔ یہ لوگ چونکہ نجومی پرست تھے اس لیے ان کی عبادت کا وقت رات کو ہوتا تھا اور یہ لوگ رات کے وقت عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کے معبود یعنی ستارے رات ہی کو طلوع ہوتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں دکھانے کے لیے کہ ان چیزوں کی عبادت باطل ہے ایک دن ان کے ساتھ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند، ستاروں، سیاروں اور آسمان اور زمین کی سلطنت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وہ تمام پردے ختم کر دیے جو عام طور پر لوگوں کی آنکھوں پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ دیکھا جسے آج کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مشاہدہ کروایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا تھا کہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ جن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ ایک جلیل القدر رسول کے متعلق ایسا گمان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ آسمان اور زمین کی سلطنت اور دیگر معجزات دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش یعنی انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام کے اندر فرماتے ہیں، آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہاران شہر کے ستارہ پرستوں کو لے کر ایک رات نکل گئے۔ اچانک ایک ستارہ طلوع ہوا، اس کی چمک دمک بہت تھی، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مذاق کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ کچھ دیر بعد چھپ گیا تو کہنے لگے، یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھپ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ بس میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز ان لوگوں کو ساتھ لے کر پھر نکلے۔ جب چاند کو دیکھا کہ یہ شکل و صورت میں ستاروں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے لیکن یہ بھی غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، تو کہاں ہے؟ اپنی طرف میری رہنمائی کر دے۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ غور و فکر کریں، آخر رب چھپ کیسے سکتا ہے؟ اگر چاند رب ہے اور دن کے وقت کسی اپنے معبود کی حاجت ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ لہذا چاند کسی صورت رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن چڑھا اور سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم رات کو چھوٹے چھوٹے ستاروں کو پوجا کرتے ہو، کیوں نہ تم ایک ہی اتنے بڑے رب کو پوج لو۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یقیناً میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی ہی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتے ہیں اور کبھی غروب ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی مخلوق ہیں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہیں۔ جب یہ خود مخلوق ہیں اور کسی کے تابع ہیں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں؟ پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اب بھی وہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہے۔ تب آپ نے فرمایا،
تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہو جائیں تم سے، اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو۔ میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تمہارے معبودوں سے خوف نہیں کھاتا۔ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اگر تم میں صحیح علم ہے کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے، امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے، حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ وہی لوگ ہیں، یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے، اور ہم جسے چاہیں مرتبے کے اندر بڑا کر دیں۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کرندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لاؤ، اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہوا تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کرندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 مواقع ایسے آئے، انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے تواریہ کیا۔ تواریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو، لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے، بلکہ اس کا ذہن خلاف واقع چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں ان کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے تواریہ فرمایا، ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر یہ فرمایا تھا، یہ کام اس کے بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرا، سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خامند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب سیدنا سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ جم گیا۔ وہ لگا چیخو پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ پائے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدنا سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے میں نے قتل کیا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا، اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدنا سارہ نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اب وہ سیدنا سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کبھی تمہارے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدنا سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکس جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدنا سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔
لوط علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تھی تو یہ آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے ہاران گئے تب بھی ساتھ تھے، پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو پھر بھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ تھے۔ آخر کار جب آپ نے مصر کو بھی خیر آباد کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی یہ ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدروم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی تک پہنچ چکے ہیں، انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکامات سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدنا سارہ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہائش پذیر تھے۔ وہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 سال ہو گئی تو سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ اپنی لونڈی ہاجرہ کو تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العالمین نے جلد ہی ان کے بطن سے آپ کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدنا سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فطرتی طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئی تو اب غیرت محسوس ہو رہی ہے۔ اپنی اس کفیت سے مجبور ہو کر سیدنا سارہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ مجھ سے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کا حکم بھی نازل ہو گیا، اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لیں اور مکہ کی طرف رخ کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی، نہ نباتات کے آثار تھے، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس ایک ویران اور بیابان وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدنا ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت حیرت ہوئی، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند ایک بیابان جگہ پر ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس پر بچے کی ذمہ داریاں الگ تھیں۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب آ کر بولی اے ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ کوئی انسان ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی، چلتے رہے۔ سیدنا ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بیابان علاقہ ہے، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدنا ہاجرہ نے کہا کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے جواب میں فرمایا ہاں۔ تب سیدنا ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام بولی اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو بجا لائے تو اس کے دل سے فکر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے احکامات کو بجا لاتا رہتا ہے تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی تائید شامل ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ جو ہی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کا حکم ہے تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شیر خوار بچے کی طرف لوٹ پڑی۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی، لیکن اپنے لیے تو درکنار، ماں کو اپنے بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا، نہ خوراک ہے۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ عورت کتنی بھی باحوصلہ ہو اپنے بچے کو بھوکھا نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے اپنے بچے کو وہیں چھوڑا تھا اور تیزی سے قریب پہاڑی صفا کی طرف لپکی اور اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نہ نظر آیا تو نیچے کی طرف چلی، ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی رہیں۔ بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس پر بے چینی سے بلندی کی طرف دوڑی۔ اس طرح مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں، وہاں بھی چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا پھر کوشش کرنی چاہیے،
اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے لیکن پانی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو حج کا ایک رکن بنا دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام جب مروہ پہاڑی پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی۔ جلدی سے اسماعیل کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال دیا۔ یہیں سے زمزم کا آغاز ہوا۔ حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہہ رہا ہے۔ زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی زمزم، اس کا مطلب ہے رک جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس کا ارد گرد باندھ کر دیا۔ دراصل اس وقت پانی کی اشد ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دیتا رہا۔ چونکہ زمزم اب ایک چشمہ بن گیا تھا، اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر آباد کہہ کر اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا۔ پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا ڈیم بنا کر رکھا تھا۔ اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آب پاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا تھا، جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتی وہیں پڑاؤ ڈال دیتا۔ جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر کرنا شروع کر دیتا، کیونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے۔ اس بنا پر ان راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہیں چشمے کا خوب علم تھا۔ ملک شام کی طرف سے بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان پرندوں کی موجودگی میں کوئی ضرور راز ہے۔ اب انہوں نے اپنے کچھ آدمیوں کو اس طرف بھیجا۔ یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے، وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدنا حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اجرت دینی پڑے گی۔ ان کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جب صرف ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ لوگ سیدنا حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشیت کا ذریعہ بنے۔ اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور ان سے بھی زیادہ عربی دان بن گئے۔ فصاحت و بلاغت سے عربی میں بات چیت کرنے لگے۔ پھر ان کی اس قبیلے میں شادی ہو گئی۔ ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ انہی میں سے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بنو جرہم کی آمد اور آبادی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو یعنی 2 کمزور انسانوں کو اس ویران جگہ پر چھوڑا تو دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد بے یار و مددگار اس جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی؟ درست بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی یا صرف جگہ ہی معروف تھی؟ اس بارے میں 2 طرح کی روایت ہیں۔ بعض میں آتا ہے کہ صرف اس کی جگہ معروف تھی، بعض میں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے شیث علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کیا تھا اور وہ گردش ایام کے ساتھ ساتھ منہد ہو گیا تھا، لیکن بہرحال اس کی جگہ معلوم تھی اور وہی پہلا گھر تھا۔ جیسا کہ اللہ نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے اور پوری دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار،
میں نے اپنی کچھ اولاد اس ویران وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے، اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منزلیں طے کرتے رہے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال 1-2 بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ یوں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے تو نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے متعلق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم تعجب انگیز واقعات کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ ہم نے ایک بار بچے کی بشارت دی، پھر بچہ انتہا کی عمر کو پہنچا، اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا۔ ابراہیم نے کہا، میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے مشورہ کیوں لیا؟ وہ چاہتے تو اسماعیل علیہ السلام کو سوتے ہی ذبح کر دیتے، اسی طرح اللہ کا حکم بجا لاتے۔ وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں لیا؟ جی ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ! انہوں نے جواب میں فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، اسی لیے بالکل پریشانی ظاہر نہ کی، یہاں تک کہ یہ نہ پوچھا کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، یا میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس کون سا صریح حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی۔ اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اس جملے سے ان کا انتہائی ادب اور احترام شامل ہے اور اس میں زبردست توکل موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، بلکہ آپ نے اللہ کی مشیت کو جملے میں شامل کیا، فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرے وہ انشاءاللہ ضرور کہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو پکڑا اور زمین پر لٹا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بلکہ اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، اسی لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے یہ طاقت ختم کر دی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جان جلدی کیجیے، لیکن چھری کو اللہ رب العالمین کا حکم نہیں تھا۔ چھری چل تو رہی تھی لیکن گلے کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ ادھر اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈے کو لا کر رکھ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مینڈے کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تھے، امتحان کی تکمیل ہو چکی تھی، یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں نے پوری طرح اپنا سر خم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما برداروں کو اسی طرح صلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر اتر آئے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال کے بعد آنگن میں بہار آئی ہو۔
پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، اشارات اور خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے، اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ نے بغیر کسی تکمیل کے سر تسلیم خم کر دیا، اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ وہ ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ وہ لوگ اس گھر کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور اونٹوں پر بھی آئیں گے اور دور دراز سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر کثرت سے حج کے لیے آنے لگے اور یہ مکہ کا ویران علاقہ آباد ہو گیا۔ حالات و واقعات کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے سیدنا ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی اور ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ بعد سیدنا سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ آخر اتنی مدت تک ساتھ رہے تھے۔ آپ خلیل الرحمن تھے، آپ پر صحیفے بھی نازل ہوتے رہے۔ ناظرین، انہی الفاظ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔